سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور پس منظر۔ سورہ فاتحہ کی کل 7 آیات ہیں اور یہ پہلی سورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ اس کو ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، اساس القرآن یعنی قرآن کی فاؤنڈیشن، قرآن کی جڑ، اس کی بنیاد، اور اسی طریقے سے اس سورت کو شافیہ یعنی شفا دینے والی، کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سورت کا جو فیمس نام ہے وہ فاتحہ ہے، یعنی دا اوپننگ سورہ آف ہولی قرآن، کیونکہ قرآن کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے تو اس لیے اس کو فاتحہ یعنی قرآن کو کھولنے والی۔ سورہ فاتحہ بنیادی طور پر جو اس کا اسلوب ہے وہ دعائیہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کھڑا ہونا ہے تو ہم نے اللہ سے مانگنا کیا ہے وہ انداز اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، سائل 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سائل وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سیٹھ کے پاس جاتا ہے تو وہ منہ سے کچھ بھی نہیں کہے گا، وہ صرف ہاتھ آگے کر دے گا۔ اب سیٹھ کی مرضی ہے، وہ 10 روپے دے دے، 20 روپے دے دے، اور چاہے وہ 1 روپیہ بھی نہ دے اور اسے کہہ دے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تو بھائی جو سیٹھ ہے وہ ہو سکتا ہے اس کو 5 روپے دے دے، لیکن جو ایک سائل ہے وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ مہذب ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کو مانگنے کے انداز کا پتہ ہے۔ جب وہ سیٹھ کے پاس جاتا ہے تو ہاتھ آگے نہیں پھیلاتا، بلکہ وہ اس کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے کہ تیرے بچے واسطے رہن، تیرا کار آباد رہے، تیرا رزق شاد و آباد رہے۔ اب وہ جب ایسے جملے کہتا ہے تو سیٹھ فوراً اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ بھائی اس کو اتنے پیسے دے دو۔ اب وہ ملازم کہتا ہے کہ سیٹھ صاحب یہ پیسے نہیں مانگ رہا، کہ آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو سیٹھ کہتا ہے نہیں بھائی، یہ میری تعریف نہیں کر رہا، حقیقت میں مانگنے کے انداز کا اس کو پتہ ہے، اس کو مانگنا آتا ہے کہ مانگنا کیسے ہے۔ اب بندہ رب کے حضور کھڑا ہوا، اس نے پہلے وضو کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، پھر اپنے ڈریس کو پاک کیا، پھر اپنی جگہ کو پاک کیا، پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور کھڑا ہوا، کہتا ہے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں شروع کر دیتا ہے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کی رحم دلی کو بیان کرتا ہے، مالک یوم الدین، پھر اللہ کے مال و متاع اور اس کی ملکیت کو بیان کرتا ہے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ کنگال نہیں ہے، وہ مالک بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بندہ رب کے ساتھ اپنا تعلق واضح کرتا ہے۔ یہ گویا آیت ہینڈ شیک کا مرتبہ رکھتی ہے کہ اے اللہ میں عہد و پیما کر رہا ہوں کہ تیری عبادت اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا۔ اب یہ 4 آیتیں ہو گئی۔ اب ان 4 آیات کے اندر بندہ مومن اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ مانگنا کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 5 میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ حمد بھی تیری، رحم دلی بھی تیری، مال و متاع بھی تیرا، عبادت بھی تیری، استعانت بھی تجھ سے، تو میں نے کیا مانگنا ہے؟ اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب مفسرین نے اس سورت کو 3 حصوں میں تقسیم کیے۔ پہلی 3 آیات کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیات میں اللہ سے مانگنے کا انداز ہے، اور آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتوں میں یہ فخری انداز میں بتاتا ہے کہ میرے بندے نے روئے زمین پر میری تعریف کی، حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرشتوں میں کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مالک یوم الدین، جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے، اللہ فرشتوں میں فخریہ انداز میں کہتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب بندہ آیت نمبر 4 پہ پہنچتا ہے تو اللہ فرشتوں میں کہتا ہے
اے فرشتوں اس نے مجھ سے ایک عہد و پیمان کر لیا ہے، اب یہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ اب مانگتا کیا ہے بندہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب بندہ مومن وَلَا الضَّالِّينَ تک پہنچتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اب جو یہ مانگ رہا ہے تم اس کی جھولی میں ڈال دو۔ سورہ فاتحہ بہت اہم سورت ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کا جو تلفظ ہے، جو اس کا پروننسیشن ہے، وہ ہم دہرا لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمد تمام تعریفیں للہ، لام کا معنی ہے واسطے، اللہ کے واسطے، رب کا معنی پالنے والا، مربی تربیت کرنے والا، العالمین جو تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، رحمان یہ مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کے اندر زیادتی پائی جاتی ہے کہ وہ بہت مہربان ہے۔ الرحیم، رحیم جو ہے یہ صفت مشبہ ہے اور اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے، تو الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جاری اور ساری ہے۔ مالک یوم الدین، مالک کا معنی مالک، یوم کا مطلب دن اور دین کا مطلب بدلے، کہ اللہ صرف دنیا کا مالک نہیں ہے، وہ آخرت کا اور یوم جزا کا بھی مالک ہے۔ ایاک کا مطلب صرف، کا تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، واو اور اشیا صرف، کا تیری، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی کا مطلب دکھا تو نہ ہمیں، صراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا کہ انعام کیا تو نے ان کے اوپر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا۔ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، جیوس ہیں، اور دال سے مراد جو ہے وہ نصارہ یعنی کرسچینٹی کے لوگ ہیں۔